اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب ملک جواد خالد، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شاید ملک صاحب کو یہ اعزاز دوسری مرتبہ حاصل ہو رہا ہے۔ ملک صاحب، صحافت اخبار تو میرا ہے لیکن چینل بھی میرا ہے، اسے ویلکم جناب نو۔ یہ بتائیں کہ بینچ اور بار کا جو تعلق ہے، ہم جو چینل سنتے ہیں، لوگوں کو سنتے ہیں، اس میں ایسے لگتا ہے کہ بینچ اور بار ایک دوسرے سے تھوڑی کشیدگی میں ہیں یا ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی علیہ۔ خوشنود علی خان صاحب، آپ کے ٹی وی چینل صحافت کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع عطا فرمایا، اور میں آپ کی جو بات ہے اس کو کوئی تھوڑا سا ترمیم کے ساتھ ایسے کہوں گا کہ یہ ہر کچھ سالوں کے بعد ایک سپین ایسا ضرور آتا ہے کہ جس میں ہلکا پھلکا سا محسوس ہوتا ہے کہ بار اور بینچ ایک دوسرے سے تھوڑے پیچھے ہٹ رہے ہیں یا نزدیک نہیں ہو رہے ہیں۔ ٹھیک۔ در حقیقت میں یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ جو بھی شخص ایسا کرنا چاہے یا جو بھی لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں، شاید یہ ان کی اپنے لیے بھی پریشانی کا باعث ہو، چونکہ گاڑی کے دونوں پہیے اگر صحیح حالت میں ہوں تو گاڑی چلتی رہتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بینچ بار کا حصہ ہے، چونکہ بینچ میں جانے والے لوگ بار کا حصہ ہوتے ہیں اور دوبارہ بینچ سے واپس پھر بار میں آتے ہیں۔ تو بار تو ہے اس لیے کہ اس کا کام یہ ہے کہ اس نے بینچ کو اسسٹ کرنا ہے۔ اگر کبھی کچھ ایسا کوئی تھوڑا بہت فرق پڑا بھی ہو تو کچھ سپین کے لیے ہوتا ہے، باقی ختم ہو جاتا ہے دوبارہ۔ ملک صاحب یہ بتائیں، میں ڈائریکٹ ویسے سوال میں نے اور طرح سوچا ہوا تھا، یہ جو ججز کی تعیناتیاں ہیں جی جی، اس میں ایڈیشنل سیشن جج تک، یعنی سپریم کورٹ سے شروع ہو کر وہاں تک، کیا اس میں سیاست کارفرما ہوتی ہے؟ جہاں تک آپ کے سوال کا جواب اگر میں اس طرح کہوں تو زیادہ بہتر رہے گا کہ ایڈیشنلز کے جو بیسیکلی ڈسٹرکٹ جج کی بات کریں آپ، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز، یہ تو بیسیکلی ایگزامز وغیرہ ان کے ہوتے ہیں، ایک خاص اسپین آف ٹائم ہے کہ 10 سال کی پریکٹس کا ہونا ضروری ہے، پروفیشنل ایڈوکیٹ ہونا ضروری ہے، اور پھر اس ایگزام کے بعد انٹرویو وغیرہ ہوتا ہے، اور جو انٹرویو لینے والی کمیٹی ہوتی ہے وہ ہائی کورٹ جو بھی بینچ جہاں پر ہے، یا لاہور ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ کے ججز، اگر سندھ میں ہے تو سندھ ہائی کورٹ کے، اسی طرح پشاور اور کوئٹہ کے ہیں، وہ ان کے انٹرویو لے کے ان کو کرتے ہیں۔ لیکن ہائی کورٹ کے ججز کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے سینیریو۔ وہاں پہ جس وقت پولیٹیکل گورنمنٹس پہلے بڑی زور میں رہی ہیں کسی زمانے میں، تو اس وقت اپوائنٹمنٹس کوئی شک نہیں کہ پولیٹیکل گورنمنٹس کی طرف سے اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں۔ پھر ہمارے ہاں بڑا ایک زور چلا تحریک کا، اور اس کے بعد ایک بالکل نیا سسٹم انٹروڈیوس ہو گیا، اور اس وقت اب جو سسٹم آ گیا ہوا ہے اس میں جو سینئر جوڈیشل آفیسرز، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں یا ہائی کورٹ کے ججز، ایک میکانزم کانسٹیٹیوشن میں آ گیا، تو وہ ان دونوں کی رائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ لا منسٹر آپ کا ہو گیا ہوا ہے، وہ پھر سیکٹری لا ہو گئے ہیں، پھر پاکستان بار کونسل سے ایک ممبر موجود ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہائی کورٹ میں جس ہائی کورٹ، جیسے لاہور ہائی کورٹ میں اگر لے رہے ہیں تو ایک ممبر جوڈیشل لاہور ہائی کورٹ کے پاس پنجاب بار کونسل بھیجتی ہے۔ ان ساروں کی متفقہ رائے کے بعد ایک شخص آتا ہے۔ لیکن بات آپ کی درست ہے، کسی نہ کسی جگہ کے اوپر اگر پولیٹیکل نہیں ہے تو انتظامی آپ یوں کہہ لیں کہ ہر جگہ کے اوپر میں ہوتا ضرور ہے کچھ نہ کچھ ایسا۔ ملک صاحب، آپ نے تحریک کا ذکر کیا، جی جی،
یہ تحریک اب بھی کہیں پائپ لائن میں ہے یا ویسے ہی شغل ہو رہا ہے؟ کیسی خوبصورت بات آپ نے کہہ دی. اصل میں تحریک بڑی زبردست تھی. جو پرپس تھا ہمارا اس وقت، جو لائرز موومنٹ تھی بیسیکلی، وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے تھی. ٹھیک. اور ہمیشہ سے وکلا کی ایک بات رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہونی چاہیے، اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. میں نے انٹینشنلی سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کو تیسرے نمبر کے اوپر بولا ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ واحد ایک مقدس ہمارے پاس کتاب ہے کہ جس کو ہر شخص اپنے ذاتی مقصد کے لیے ضرورت پڑنے پر اس کو استعمال کرتا ہے، ورنہ اس کو نظر انداز کرتا ہے. حتیٰ کہ اس کو پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے. سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہوگی تو باقی سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اب جو تحریک کی بات آپ کر رہے ہیں، ہمیشہ سے میں تو یہ کہوں گا ہر وکیل کے دل میں ہی نہیں بلکہ ہر محب وطن پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ملک آزاد اور مکمل آزاد ہو. ملک صاحب، یہ بالکل ایک اور طرف کا سوال ہے. جی جی جو آپ کے گاؤن میں جو پاؤچ ہوتا ہے، جی جی میں نے سنا ہے کہ وہ فیس کے لیے، یعنی جو کلائنٹ ہے وہ رواج یا روایت تھی یا ہے یا نہیں ہے، یہ آپ بتائیں گے. اس پاؤچ میں وہ فیس ڈال دی جاتی تھی. اب وہ جو فیسیں کروڑوں پہ چلی گئی ہیں، وہ ملک صاحب کون سے پاؤچ میں ڈالی جائیں، اور جو نہیں دے سکتا وہ کیا کرے؟ دیکھیں خان صاحب، یہ پروفیشن آف لارڈز ہے. جی ٹھیک. ٹھیک. اس کو کہا جاتا ہے پروفیشن آف لارڈز. یس. اور میں اگر اس کو یہ کہوں تو میں اسے تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے جا کے ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ وکیل در حقیقت رب کی طرف سے جیسے جج کو، قاضی کو اپنی صفت دی ہوئی ہے نا، اسی طرح وکیل جو ان سے اس کو بھی رب کی طرف سے ایک خاص تفویض کر دی ہوئی ہے چیز. وہ کیا کہ وہ دوسروں کا محامن اور مددگار ہے. ٹھیک ہو گیا. پروفیشن آف لارڈز اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی لارڈز مانگتے نہیں ہیں، یس. دینے والے ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ جو پوچھ کی بات کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی گاؤن ہے، ہمارے ہائی کورٹ میں صرف پہنا جاتا ہے، اور وہ سردیوں میں صرف پہنا جاتا ہے، گرمیوں میں اس کا تصور نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ گرمیوں میں کیسے لے؟ اور سینئر اور سپریم کورٹ میں سینئر ایڈوکیٹس سپریم کورٹ ہیں، ان کو یہ پہننے کی اجازت ہے. اصل میں پروفیشن میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہوئی ہیں، حد سے زیادہ. وہ ہر طرف ہی پورا سوسائٹی میں اب ایسا ہو گیا ہے کہ ہر شخص اس چکر میں ہے کہ وہ کمائے، لیکن کوئی اس بارے میں نہیں سوچتا کمانا صرف اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا اس کی ذات کے اوپر یا اس کی فیملی کے لیے ضروری ہے. بیسیکلی دوسروں کو دینے کی ضرورت ہے. ہم وکیل دوسروں کو رسپیکٹ اور کورٹس میں جا کے ان لوگوں کے کیسز کی اسسٹنس دیتے ہیں کورٹ کو. ہمارا کام ہے کیا بیسیکلی خان صاحب؟ ہمارا کام یہ ہے کہ کوئی کلائنٹ اگر ہمارے پاس اپنا بریف لے کر آیا ہے تو اس نے جو بریف ہمیں دے دیا، ہم نے اس بریف کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے، اس کے مطابق کیس کو تیار کرنا ہے اور کورٹ میں جا کر پراپرلی اسسٹ کرنا ہے. اب کورٹ اس اسسٹنس کو کتنا دیتی ہے ٹائم ہم نے اس کے اندر رہ کر کام کرنا ہے. اگر کوئی کورٹ ہمیں 2 گھنٹے میں اب سننے کو تیار ہے تو ہم نے 2 گھنٹے کے اندر اپنی تمام گزارشات کرنی ہے. اور اگر اسی مقابلے میں کوئی کورٹ ہمیں چاہتی ہے کہ 2 منٹ کے اندر ہم اپنی بات کو مکمل کریں تو ہم نے 2 منٹ میں کرنا ہے. فیصلہ کرنا ان کا کام ہے. ہاں رسک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پروفیشن ہے، سورس آف انکم ہے. پہلے اجرت طے کر لی گئی، یعنی فیس طے کر لی، وہ تو حلال ہے، چاہے وہ کروڑوں میں ہے یا چاہے وہ ہزاروں میں ہے. ٹھیک. ملک صاحب، میں عہدوں کے نام نہیں دہراتا، لیکن ہر دور میں جو حکومت آتی ہے، جس پولیٹیکل پارٹی کی ہو، وہ اگر نہ ہو کہیں دوسرے طاقت والوں کی ہو، تو بہت سارے لوگ لابینگ کر کے بعض عہدوں پر تعینات ہو جاتے ہیں. اچھا، آپ ظاہر ہے الیکشن سے آئے ہیں، ووٹ لے کر آئے ہیں. 2 سوال ہے. جی جی ضرور.
ایک تو یہ ہے کہ کیا وہ جو عہدوں پر تعیناتی ہے آپ اسے درست سمجھتے ہیں پولیٹیکل پارٹی والے حوالے سے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سے حق والوں کا حق نہیں مارا جاتا؟ بڑا چبھتا ہوا سوال ہے، لیکن چونکہ میرے پروفیشن سے تعلق رکھتا ہے، آپ جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں شاید آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو قسم کے لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے پولیٹیکل گورنمنٹس میں یا نان پولیٹیکل گورنمنٹ بھی، جیسے ہمارے ملک میں رہی جی ہے، جی، چاہے وہ پریزیڈنشل آرڈر کی صورت میں آئی ہوئی ہو، چاہے وہ کسی مارشل صورت لا کی صورت میں آئی ہوئی ہو۔ دیکھیں، اٹارنی جنرل آفس اور ایڈوکیٹ جنرل آفس، یہ دو آفسز ہیں کہ جو گورنمنٹ کیسز کو پلیڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں۔ ان دونوں میں بیسیکلی جو اپوائنٹمنٹس آ رہی ہیں وہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں، ٹھیک یا زوراور لوگوں کے ساتھی ہیں جن کی ہوتی ہے بات۔ اپوائنٹمنٹس آتی ہیں۔ یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو وہ کمپیٹنٹ آدمی کو لے کر آ رہے ہیں تو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو بات میں کرنے لگا ہوں کہ گورنمنٹ کے کیسز کو پلیڈ کرنے کے لیے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ کمپیٹنٹ آئیں گے تو نئی چیز، اچھی چیز اور بہتر چیز اسٹیٹ کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اور اگر صرف اور صرف اپنی خدمات کی وجہ سے آتے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، گر رہے ہیں، یا جو کچھ کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کے حوالے سے ان کو لانے کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں اسٹیٹ کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں۔ اور دوسرا فیز اس کا وہ ہے ٹریبونلز کی اپوائنٹمنٹس کا، مختلف کورٹس یا ٹریبونلز جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کا۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف پولیٹیکل گورنمنٹس نہیں، اس میں جو آپ کے ریلیونٹس ہائی کورٹس وغیرہ ہیں وہ بھی، ان کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ تو جواب دہ ہے ہر شخص، اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو آخرت میں ضرور ہے۔ ملک صاحب، ایک چیز جو موجود تھی ہر دور میں لیکن اب کھل کر آ گئی ہے، جی جی، ججز کو ڈکٹیشن، کیا ہاں، کہتے ہیں؟ صرف ایک حدیث نبوی کوٹ کروں گا، جی جواب اسی میں ہے۔ جی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قاضی تین قسم کے ہیں، یعنی ججز تین قسم کے ہیں۔ دو وہ کہ جو جہنم کے عمیق گڑھوں میں جائیں گے، اور ایک وہ کہ جو جنت الفردوس میں یا جنت میں جائے گا۔ ایک وہ شخص جو قاضی بننے کے اہل نہیں لیکن قاضی بن جاتا ہے، غلط فیصلے بھی کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اسی طرح دوسرا وہ شخص جو قابل تو ہے، قابلیت بھی رکھتا ہے اور اہلیت بھی رکھتا ہے، کیپیبلٹی اور ایبیلٹیز دونوں اس میں ہیں موجود، لیکن وہ جانتے بوجھتے ہوئے کوئی فیصلہ غلط کرتا ہے تو دوزخ کے عمیق ترین گڑھوں میں اس کی جگہ ہے۔ اور تیسرا جو جنت میں جائے گا، وہ جو قابل بھی ہے اور حق کے اوپر فیصلے بھی کرنے والا شخص ہے۔ تو صحیح۔ ایسا شخص یقینی طور کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مبارک کی روشنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مبارک کی روشنی میں، وہ روز محشر ولیوں اور نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو جس نے یہ ڈیسیژن دینا ہے یا ڈکٹیشن لینی ہے، وہ اس کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کہاں پہ جائے گا۔ پروبیبلٹی زیادہ جا رہی ہے دوسری طرف، اس لیے تھوڑا سا سوچ سمجھ کے، اگر کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کرسی پہ بھی رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ویسے ڈکٹیشن والوں کے حوالے سے بھی میں یہ کہوں گا کہ جو ڈکٹیشن دے رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے ان ججز کے پاس اپنے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں۔ ملک صاحب، ایک سوال اور، عدالتیں خاص طور پر بڑی عدالتیں جی لوگوں کو انصاف دینے کے لیے، ہر عدالت ہوتی ہے، چھوٹی عدالت بھی، لیکن وہ عدالتیں خاص لوگ انتظار کرتے ہیں سالوں کہ ہماری باری آئے، لیکن ملک صاحب عدالت کے مختلف ستونوں میں ہونے والے جھگڑے نپٹانے پر وہ عدالتیں لگ گئی ہیں۔ میرا سوال عام آدمی کے لیے ہے، وہ کہاں جائے؟ یہ بڑا آج کل کا برننگ ایشو ہے، کوئی شک نہیں کہ عدالتیں
بیسیکلی عوام کے لیے. اگر آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کو بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو جو بڑے ایشوز ہیں نا وہ تو نہ ہونے کے برابر ہی آئیں گے. تو وہ بڑے ایشوز کے لیے بینچز مخصوص ہیں. لیکن انفارچونیٹلی میں تو اب یہی لفظ یوز کروں گا کہ وہ بیچارہ جو ایک جنرل پبلک کا شخص ہے یا اشخاص ہیں وہ ان کی نظر ہو رہے ہیں. میرا ایک اپنے پرسنل اوپینین ہے وہ یہ کہ کچھ کیسز جو ایسے ہیں کہ جو گورنمنٹ لیول کے اوپر ہیں یا اسٹیٹ افیئرس کے حوالے سے ہیں ان کے لیے الگ سے بینچ بنا دیا جائے جب کبھی وہ کیس ہو, بالکل, اور باقیوں باقی پبلک کے لیے متاثر نہ چھوڑ ہو. دیا جائے وہ اپنے کام کرتے رہیں. تو میرے خیال میں یہ سب سے بہترین طریقہ ہوگا. عوام تک بھی انصاف پہنچتا رہے گا اور باقی معاملات بھی درست ہو جائیں گے. ملک صاحب آخری سوال, پنڈی کے وکلاء کچہری, نیچے کچہری سے لے کر ہائی کورٹ بار تک, ان کا سب سے امپارٹنٹ مسئلہ کیا ہے جو حل ہونا چاہیے؟ میں سچ بتاؤں آپ کو, پاکستان جس قسم کے حالات سے گزر رہا ہے اس کے زد میں وکلا شاید سب سے زیادہ آئے ہوئے ہیں. فائنینشیل کرائسس. آپ دیکھیے خان صاحب, یہ دنیا کا واحد پروفیشن ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ہے مکمل طور کے اوپر. میں جوڈیشری کو کہتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. کیوں؟ کہ وہ انصاف کریں گے لیکن وہ بھی کسی کے حوالے سے محتاج ہیں. یعنی پے وغیرہ آتی ہے وزارتوں کی طرف سے, خزانے کی طرف سے آئے گی تو ہوگا. لیکن ایک وکیل, اس کا سارا دار و مدار اس کے چولہے کا بھی اور اس کی اپنی ذات کا بھی, پھر اس کے چیمبر کا بھی, پھر اس کے ساتھ جو اس کا سٹاف ہے اس کا بھی, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کچہری پریمزز میں لوگ کام کر رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کے کام ہیں وہاں پہ, وہ سارے کے سارے ایک عام لیٹیگینٹ سے ریلیٹڈ ہے. اور لیٹیگینٹ کیسز تو ابھی بھی بہت ہے لیکن لیٹیگینٹ کے پاس اب پاور ہی نہیں ہے کہ وہ دے سکے. صرف اتنی سی بات کو سمجھے کہ ایک شخص جس کی 40,000 روپیہ پے ہے اور وہ کسی کرائے کے گھر میں رہتا ہے, اور بے شک وہ 2 کمروں کا گھر ہے, تو وہ 15,000 تو 20,000 روپے اس کو وہاں سے نکل گیا, 12 سے 15,000 روپے اس کو بجلی کا اور گیس کا بل نکل گیا. وہ بیچارہ اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں رکھ سکتا. کو حل ہے اس کا؟ بالکل ہے. حال اس کا یہ ہے کہ جتنی بھی پاکستان کی فرمز اور کمپنیز ہیں, اسی طرح جتنے بھی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس ہیں, سیمی گورنمنٹس کے انسٹیٹیوٹس ہیں, ان ساروں میں آپ ہر ادارے میں وکیل کی ضرورت ہے. اور یہ مینشن بھی ہے کمپنیز لا کے حوالے سے بھی ہے, باقی ہر کمپنی کو ضرورت ہے, ہر فرم کو ضرورت ہے, ہر ادارے کو ضرورت ہے. ایک ہی شخص کو آپ 10, 12, 15, 20 مت دیں اس کو لیگل ایڈوائزریز یا کنسلٹنسیز, آپ مختلف ایڈوکیٹس کو اس میں ایڈجسٹ کریں. پلس اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت طویل عرصے سے یہ بات کہی جا رہی ہے لیکن اس کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا, تمام تر ڈاکومنٹیشن کو مینڈیٹری کر دیا جائے کہ وہ ایڈوکیٹ کی طرف سے تیار کی جائے گی اور اسی کے سگنیچرز کے ساتھ جاری کی جائے گی, چلے گی. تو اس طرح بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ناظرین, آپ نے ملک جواد خالد صاحب کو سنا, لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوگی. میں نے یہ تہیہ کر دیا ہے کہ ملک صاحب سے میں کچھ دنوں کے بعد گفتگو کیا کروں گا, مثلا یہی معاملہ کہ وکلاء کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں, لیکن وکلاء کہہ بھی نہیں سکتے اور مانگ بھی نہیں سکتے. ملک صاحب نے اس کا ایک حل بتایا ہے. ہم کوشش کریں گے اس بات کو لے کر لوگوں کے پاس, ذمہ داروں کے پاس جائیں کہ اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا, کیسز تقسیم کیوں نہیں ہوتے, ایک ہی کٹی میں پیسہ کیوں ڈال دیا جاتا. انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. خدا حافظ.